بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج محرم اسپیشل کی ایک خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہمارے ساتھ محرم اسپیشل میں رانا سعید دوشی صاحب، جو کہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے شاعر ہیں، اور 3 بکس کے جو ہے وہ ان کی تخلیق بھی ہے، جس میں پہلی کتاب کا نام ہے زمین تخلیق کرتی ہے، اور دوسری جو ہے ان کی ہیر وارث شاہ کے حوالے سے ایک منظوم ڈرامائی تنقید ہے، اور تیسری جو ان کی کتاب ہے غزلوں کی آگ میں اجالا ہے۔ تو آج ہم نے رانا سعید دوشی صاحب سے اسپیشل ریکویسٹ کی ہے وقار گیلانی صاحب کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور محرم اسپیشل میں منقبت اور سلام بھی پیش کریں۔ تو رانا سعید دوشی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ جی سر۔ ماشاء اللہ جی، یہ مکالمہ ٹی وی کی ناظرین بڑی کاوش رہی ہے مہتاب صاحب کی شروع سے کہ محرم الحرام کے خصوصی دنوں میں امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان کی نسبت سے یہ ہمیشہ ایک پروگرام کرتے ہیں، اور یہ غم آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، کوئی بھی عالم اسلام کے بندے ہوں، یہ ظلم کے خلاف آواز بلند کی جاتی ہے اپنے اپنے طریقوں سے، اپنے اپنے عقیدے کی مناسبت سے، اپنے اپنے دل کی لگن کی مناسبت سے۔ تو اسی لیے ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم نے رانا سعید اختر صاحب کو یہاں بلایا، دوشی صاحب کو معافی چاہتا ہوں بلایا۔ تو یہ اتفاق سے آپ ایف بی آر سے بھی ریٹائرڈ ہیں میرا خیال ہے جی۔ تو ایف بی آر نے تو مہتاب صاحب ماشاءاللہ آپ کے دوست یہ بھی ہیں، چیئرمین بھی آپ نے بتایا، شاعری کرتے ہیں، اور بھی آپ کے حامد صاحب اور دوسرے۔ تو ایف بی آر میں جہاں دیکھیں ٹیکسوں کی بات ہوتی ہے ناظرین، وہاں پہ اچھے اچھے کلام اور شعراء بھی وہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو رانا صاحب ہمیں تھوڑا سا پہلے اپنا مختصراً بتا دیں ناظرین کو، اور کچھ بتانا چاہتے ہیں اور محرم الحرام کے حوالے سے، اور یہ اس حوالے سے آپ نے جو اب تک شاعری کی ہے اس کا تھوڑا سا بریف بتا کے پھر ہم سلام کی طرف چلتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے گفتگو کرنے کا موقع بھی فراہم کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادب کے حوالے سے، پہلے میں اس حوالے سے بات کروں، ادب کے حوالے سے ہمارے ٹیکسلا وا اسلام آباد، وہ تو ہے اسلام وا اور ٹیکسلا، اس کی جو فضا ہے، مہتاب صاحب یہاں پہ موجود ہیں تو وہ بخوبی واقف ہیں پوری فضا سے، اور اس فضا کو خوشگوار بنانے میں بھی بہت اہم کردار انہوں نے ادا کیا ہے، اور ابھی تک کر رہے ہیں، اور لوگ بہت محبت سے، عزت اور توقیر سے ان کا نام لیتے ہیں۔ ابھی بات ہو رہی تھی ایف بی آر کی، کچھ شعراء کی، تو عموماً یہ ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ایف بی آر جیسا ادارہ، اور اس میں یہ چند شاعروں کے نام جو سامنے آئے ہیں، تو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ میرا خیال ہے کہ ایف بی آر سے جتنے شعراء اور اتنے جو کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت شعراء ایف بی آر سے آئے ہیں، آپ کو میں اگر نام بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ پروین شاکر۔ جی میں سب سے پہلے ادھر ہی پروین شاکر۔ اب اس کے بعد آپ اگر آتے ہیں تو یہاں سے شروع ہے ہمارے وہ چیئرمین نثار محمد صاحب، جی ان کے بعد خاور احمد صاحب۔ جی سر۔ اگر آپ کہتے ہیں میں ساتھ ساتھ ان کے اشعار بھی میں سنا سکتا نہیں ہوں، ابھی تو صرف نام ہی تو بتا ابھی دیں۔ میں ناموں پہ اکتفا کروں گا، خاور، اور یہاں تک اب آتے ڈاکٹر حامد عتیق سرور صاحب، جی ان کی 2 مزاحیہ کتابیں آ چکی ہیں، اور تیسری ایک سنجیدہ کتاب جو مولانا رومی اور ان لوگوں پہ عربی اور فارسی ان سے ماخوذ ان کی کتاب، وہ کتاب ان کی آ رہی ہے۔ تو بہت اہم کردار ادا کیا ہے ایف بی آر نے کہ موجودہ چیئرمین بھی راشد لنگڑیال جی وہ بھی ان کا شاعری بھی کرتے۔ تو مقصد یہ ویسے تو دیکھیں یہاں میں اضاء ہیں، لیکن مقصد کہ دماغ ان کے جس طرح بھی ہیں دل بھی رکھتے ہیں۔ خالد شریف صاحب جی کتنے بڑے شاعر ایف بی آر سے، تو یہ ہے ایک سلسلہ۔ اور جس جگہ پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تخلیق کار کو، تو تخلیق وہاں سے جنم لیتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی شخصیت میں ایک توازن موجود ہوتا ہے، اور وہ اس فن کو توازن کے ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور تب ہی کوئی نام بن پاتا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ جو شاعری اور پھر امام علی مقام کے حوالے سے اور کربلا کے حوالے سے شاعری ہے، اوورآل پورے ادب میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کربلا کا استعارہ ہے، جی یہ شعراء کے ہاں بڑا
زیادہ جو ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے. اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی گفتگو کریں, پھر اپنا جی منقبت میں پیش کیجیے. بہت شکریہ. میں اسی طرف میں چاہ بھی رہا تھا کہ یہ گفتگو ہو جائے. تو جیسے وقار صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ واقعہ کربلا محض ایک مذہب کی واردات نہیں ہے. صحیح ہے. یہ ایک باقاعدہ جس کو کہتے ہیں کہ بھی اس کے استعارے کیوں ہر جگہ پہ ہر مذہب کے ہر شاعر کے اندر سب استعارے اس کے کربلا کے کیوں آتے ہیں. ظلم کے خلاف, جبر کے خلاف سب سے پہلی آواز جو اٹھی وہ کربلا سے اٹھی, اور جتنا ظلم انہوں نے برداشت کیا اس کے باوجود بھی اپنے موقف پہ قائم رہے اور سچ کو مرنے سے بچایا. اتنے بڑے استعارے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ادب ادھر اس جگہ سے ان استعاروں کو چھوڑ کے جبر کی داستان رقم نہیں کر سکتا. صحیح ہے. اور جہاں تک مذہبی اور دوسری عقیدت کی بات ہے, انسانی عقیدت کی جب بات آتی ہے, آپ اس کو دیکھیں, اس وقت بھی یہی استعارے, یہی مظلوم کربلا جو ہیں وہ ان کو سامنے رکھا جاتا ہے. اور یہاں پہ دو ادوار بن گئے ہیں. یہ شخصیت کے نام نہیں, یہ عہد بن گئے, ایک حسینیت اور ایک یزیدیت. یہ دو اب ان سے نکل کے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزاحمتی شاعری کا وجود ہو ہی نہیں سکتا. واللہ ماشاء اللہ. اب میں اس حوالے سے آپ منقبت پہلے پیش کریں گے, پھر اسلام پیش کریں گے. میں منقبت پیش کرنا چاہوں گا غازی عباس کے حوالے سے. تھوڑی سی منقبت کی تعریف بھی ذرا کیجیے گا تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ بھی ذرا پتہ چلے. جی. اب دیکھیں, یہ شعری صنفیں ہیں جن کے ہم نے نام دیے ہوئے ہیں, اور جو تعریف کی جاتی ہے اس میں وسعت آتی رہتی ہے. ضروری نہیں کہ جو ہم تعریف کریں وہ اس پہ محدود ہو جائے. صحیح ہے. جس طرح نعت تعریف کرنے کا نام ہے, لیکن جب اس کو اصطلاحاً استعمال کیا جائے گا تو وہ اس حوالے سے کہ ایک مخصوص معانی اس کے نکلتے ہیں. جب ہم سلام کی بات کرتے ہیں تو سلام کی بات حضرت امام حسین کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو وہ ان کے ساتھ منسلک کرتے ہیں ہم. اور اس کے علاوہ ہم کسی بھی ان حوالے سے جو بات کرتے ہیں اس کو منقبت کا بھی نام دے دیں. ٹھیک ہے سر. ہے یہی بھی سلام کی ہی ایک شکل. تو اس سے آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس میں مسدس کی شکل میں ہے. یہ پہلے تو غازی کی ولادت کے حوالے سے ہے. ماشاءاللہ جی. خاک و افلاک نے اس روز یہ منظر دیکھا. واہ. خاک و افلاک نے اس روز یہ منظر دیکھا, حیدری گود میں ایک دوسرا حیدر دیکھا. واہ. لمس شبیر جو غازی نے جبیں پر دیکھا, آنکھ کھولی رخ زیبا رخ انور دیکھا. ماشاءاللہ. نام نوزائیدہ کا شیر خدا نے رکھا, زندہ عباس کو حب اور وفا نے رکھا. واہ 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 واہ. یہ دوبارہ پڑھیے گا. خاک و افلاک نے اس روز یہ منظر دیکھا, حیدری گود میں ایک دوسرا حیدر دیکھا, لمس شبیر جو غازی نے جبیں پر دیکھا, آنکھ کھولی رخ زیبا رخ انور دیکھا, نام نوزائیدہ کا شیر خدا نے رکھا, نام زندہ عباس کو حب اور وفا نے رکھا. واہ. اور اب سراپا ابن حیدر ہے سو تصویر بھی حیدر کی ہے. واہ واہ. ابن حیدر ہے سو تصویر بھی حیدر کی ہے, چشم عباس میں تنویر بھی حیدر کی ہے. خون حیدر کا ہے سو تاثیر بھی حیدر کی ہے, آج تو ہاتھ میں شمشیر بھی حیدر کی ہے. واہ واہ. کیسے ممکن ہے کہ دشمن کا کلیجہ نہ پھٹے, جان پیاری ہے جسے آپ ہی آگے سے ہٹے. واہ واہ. اسپ دشمن کے پسینے میں شرابور ہوئے, ایک قدم آگے بڑھے 4 قدم دور ہوئے, ایسی بھگدڑ سبھی پسپائی پہ مجبور ہوئے, برق تلوار کی جس پہ پڑی تور ہوئے. کوئی تلوار کی زد میں اگر آ جاتا تھا, دوسرا سانس نہ دنیا میں وہ لے پاتا تھا. واہ واہ. اور آج تھا
मारकाए सब्र व रज़ा पेश इमाम। वाह। आज था मारकाए सब्र व रज़ा पेश इमाम, अर्ज करने लगा शब्बीर के आगे ये ग़ुलाम। तशना लब हैं जो कई रोज़ से तिफलान ख़याम, गर इजाज़त हो तो ले आऊँ मैं पानी का खराम। वाह। और वक्त लब बस्ता गुजरने लगा गुफ्तार बगैर, वक्त लब बस्ता गुजरने लगा गुफ्तार बगैर, फिर मिला इज़्न कि जा सकते हो तलवार बगैर। वाह वाह वाह। फिर मिला इज़्न कि जा सकते हो तलवार बगैर। बर लबे नहर फरात ऐसे में अब्बास उतरे, जैसे सीने में किसी दर्द का एहसास उतरे। वाह वाह वाह। नन्हे असगर के लिए मश्क में कुछ प्यास उतरे, फिर यही जाके सकीना के लबों पास उतरे। मश्क में प्यास को अब्बास जो ही भर निकले, यक बायक घात से मक्कार के लश्कर निकले। वाह वाह। अब कोई तीर न तलवार चलानी है मुझे, भाग कर भी न कहीं जान बचानी है मुझे। आज दरकार यही थोड़ा सा पानी है मुझे, वाह वाह वाह। प्यास कौसर के निहालों की बुझानी है मुझे। गाजी खामोश हुए इतनी गुजारिश करके, फिर अदू हंसने लगा तीरों की बारिश करके। वाह। तीर गाजी पे अदू ने वो चलाए थे कि बस, तीर गाजी पे अदू ने वो चलाए थे कि बस। सुर्ख बादल थे कि यूं तैश में आए थे कि बस, इस कदर मश्क ने भी अश्क बहाए थे कि बस। रेत पे नक्श वो पानी ने बनाए थे कि बस। और अहद बस्ता जो न गाजी तेरे बाजू होते, वाह वाह वाह। ऐद बस्ता जो ना गाजी तेरे बाजू होते, यूं ना शानों में तेरे तीर तराजू होते। वाह वाह। बहुत नवाजिश। क्या बात है सर, माशाल्लाह जी। अब सलाम भी आप सर कोई अनायत फरमाइए। जी मैं अर्ज करता हूँ। राकिबे दोशे नबी पाक इमाम आली। वाह वाह। राकबे राकिबे दोशे नबी पाक इमाम आली, इफ्तिखारे शह लोलाक इमाम आली। इल्म का शहर नबी शेर खुदा दरवाज़ा। वाह। इल्म का शहर नबी शेर खुदा दरवाज़ा, असरे आइंदा का इदराक इमाम आली। वाह 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 वाह। इल्म का शहर नबी शेर खुदा दरवाज़ा, असरे आइंदा का इदराक इमाम आली। और सिबत अहमद हैं तहम्मुल में मिसाल आप अपनी, सिबत अहमद हैं तहम्मुल में मिसाल आप अपनी। मिसले हैदर बड़े बेबाक इमाम आली। वाह 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 वाह। मिसले हैदर बड़े बेबाक इमाम आली, जिस पे एक सजदा किया नाना के सजदे से तवील। वाह। जिस पे एक सजदा किया नाना के सजदे से तवील, हमको अफलाक है वो खाक इमाम आली। वाह 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 वाह। ये दोबारा सुनाइएगा सर। बारिश के सिबते जिस पे एक सजदा किया नाना के सजदे से तवील, हमको अफलाक है वो खाक इमाम आली। और नौके नेज़ा पे फिरोज़ा किसी मशल की तरह। वाह वाह वाह। नौके नेज़ा पे फिरोज़ा किसी मशल की तरह, एक सितारा सर अफलाक इमाम आली। वाह। एक सितारा सर अफलाक इमाम आली। राकिबे दोशे नबी पाक इमाम आली, इफ्तिखारे शह लोलाक इमाम आली। वाह जी वाह, माशाल्लाह। इजाज़त हो तो एक और मैं जी प्लीज़। सलाम पेश करना चाहूँगा आका के हुजूर। लफ्ज़ जब खून में तर हो के मुआनी मांगे, वाह। लफ्ज़ जब खून में तर हो के मुआनी मांगे,
کربلا پھر کوئی تیروں کی کہانی مانگے. واہ 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 واہ، کیا بات. کربلا پھر کوئی تیروں کی کہانی مانگے اور پیاس کے تیر بجھے خون علی اصغر میں. پیاس کے تیر بجھے خون علی اصغر میں، یہ ستم دیکھ کے بچہ بھی نہ پانی مانگے. واہ 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 سر، ماشاء اللہ. پیاس کے تیر بجھے خون علی اصغر میں، یہ ستم دیکھ کے بچہ بھی نہ پانی مانگے اور نوکے نیزہ پہ سجا کر سر اقدس دے دیں. واہ، نوکے نیزہ پہ سجا کر سر اقدس دے دیں، شاہ کربل سے اگر کوئی نشانی مانگے. کیا بات ہے. اور شعر دیکھیے گا کہ خود چلا آئے فرات، آپ اشارہ تو کریں. واہ، خود چلا آئے فرات، آپ اشارہ تو کریں، آپ کے حکم سے دجلہ بھی روانی مانگے. کیا بات ہے. اور آپ کے حکم سے دجلہ بھی روانی مانگے. لفظ جب خون میں تر ہو کے مانی مانگے، کربلا پھر کوئی تیروں کی کہانی مانگے. ہاں ایک شعر اس کا کہ پیاس کا لفظ ہی صحرا کی طرح ہوتا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. پیاس کا لفظ ہی صحرا کی طرح ہوتا ہے، لب جھلس جائیں تو کیسے کوئی پانی مانگے. واہ 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 واہ، پھر سنائیے گا جی. ماشاء اللہ. واہ واہ. پیاس کا لفظ ہی صحرا کی طرح ہوتا ہے، لب جھلس جائیں تو کیسے کوئی پانی مانگے اور پیاس کے تیر بجھے خون علی اصغر میں، یہ ستم دیکھ کے بچہ بھی نہ پانی مانگے. بہت نواز. واہ جی واہ. کوئی سلام اگر اور کوئی پیش کرنا چاہیں تو سر پلیز. اور کس حوالے سے؟ کوئی آپ کے کوئی کلام کا کوئی اور کسی شاعر کا اگر پیش کرنا چاہیں یا کوئی بھی چیز آپ سنانا چاہیں امام علی مقام کے حوالے سے جو آپ کی پسندیدہ ہو جی اور میں آپ کو یاد ہو. جی میں ایک ہی شعر سناؤں گا ادیم ہاشمی کا. جی پلیز. اس حوالے سے جب کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑے محفل مسالمہ کا انعقاد تھا تو ادیم ہاشمی نے لاہور کے مشاعرے میں جو ایک شعر سنایا تھا تو وہ اس کی باز گشت آج بھی جس جگہ پہ بھی سلام اور مسالمہ کی جب محفلیں ہوتی ہیں تو اس شعر کو پلیز ضرور. آپ ہی دیکھ، جب وہ جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ کربلا کے استارے، آپ اس کو دیکھیں حالات کی نظر کے تناظر میں بھی اور کربلا کے تناظر میں بھی ایک ہی شعر کہ ہم 1,00,000 تھے اور سر جھکا کے لوٹ آئے. واہ واہ واہ. ہم 1,00,000 تھے اور سر جھکا کے لوٹ آئے، حسین تیرے 72 سروں پہ لاکھ سلام. واہ 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 واہ، کیا بات ہے جی. کیا بات ہے میرا سعید دوشی صاحب، کیا بات ہے. کیا بات ہے. اور یہ رانا صاحب اتنی جہتیں ہیں ماشاء اللہ واقع کربلا کی اور امام علی مقام کے سفر کی، صبر و رضا کی آپ نے اس میں بیچ میں بات کی، حق و باطل کی بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ انسانی میں تو یقیناً بہت مظالم ہوتے رہے ہیں پہلے بھی، لیکن اگر ہم رسالۃ مآب ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے دیکھیں تو میری نظر میں ان 1400-1500 سال میں یہ انسانی حقوق کی جو پامالی کی سب سے بڑی تاریخ بھی رقم جو ہوئی وہ کربلا میں ہوئی. جی جی. کہ امام علی مقام کے لیے پانی کا بند کیا جانا، ان کا راستہ روکنا، ان کے بچوں کو شہید کرنا، ان کے لاشوں کی پامالی کرنا، ان کی عورتوں کو قیدی بنانا، اتنی ساری ان کے خیموں کو جلانا، تو اتنی ساری یہ وائلیشنز ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بھی تاریخ انسانی میں ایک ہی دفعہ اتنی زیادہ وائلیشنز ہوئیں اسلام کے بعد. جی جی، آپ نے بالکل بجا فرمایا. میں اس کو ایک جملے میں اس بات کو سمیٹنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ مظالم اور تحمل دونوں اپنی انتہا پہ پہنچے ہیں. واہ 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 واہ. نہ تو ظلم اس سے ابھی تک کوئی بڑھ کے ہوا ہے، نہ ہی صبر اور تحمل اس سے بڑھ کے ہوا ہے. آپ قربانیوں کو دیکھیں. اب جو بھی جابر ہوتا ہے اس کے پاس جو سامنے مظلوم بیٹھا ہے اس کو زچ کرنے کے لیے، اس کی انتہا کے لیے
ایک نقطہ ضرور ہوتا ہے، وہ وہاں پہ جا کے اس کو کہتا ہے اور وہ ہر چیز سرنڈر کر جاتا ہے. یہ ایک پوری انسانی تاریخ میں، آپ تو 1400 سال کی بات کر رہے ہیں، پیچھے بھی اگر جائیں تو جو معلوم تاریخ ہے ان کا آپ جائزہ لے لیں، انسانی تاریخ میں اتنا بڑا صبر کم از کم میں نے تو نہ کہیں سنا ہے، نہ کہیں پڑھا ہے، نہ کسی جگہ پہ ذکر آتا ہے اس کا. اور وہی بات پھر کہ اس کو ظاہر ہے کہ ہم اگر مذہب کے ساتھ جوڑتے ہیں تو وہ ایک الگ سی چیز ہے، لیکن آپ اس کو آپ ویسے بھی آپ دنیا میں یونیورسل. تو یہ صبر کی جب مثال آئے گی تو خان وعدہ رسول یہ جب آتا ہے تو ان پہ آ کے انتہا ہے. اور جب جبر کی انتہا آپ دیکھتے ہیں تو پھر وہ یزیدیت ہے. اب اسی لیے میں یہ کہتا ہوں حسینیت اور یزیدیت، بس اس دو پہ اس پہ بات کر لیں تو دنیا جہان کی ہر چیز، نہ تو اسے انتہا پہ ظلم سے آگے آیا ہے اور نہ اب آگے اللہ رحم کرے، خدا خیر کرے اپنی اس دنیا پہ، اپنے انسانوں پہ. دیکھیں اخلاقیات جو ہوتی ہیں نا ہر مذہب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، اور جو چیز آپ کو اخلاقی طور پہ بری لگ رہی ہے تو آپ اپنے دل سے سچی نیت سے سوچیں تو آپ کو سچائی خود سامنے آ جائے گی. اور اس میں بھی آپ اس چیز سے ہٹ کے اخلاقیات میں انسانیت کے اس حوالے سے بھی اگر مطالعہ کریں تو آپ کو یزیدیت اور حسینیت الگ سے نظر آ جائے گی. رانا سعید دوشی صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ ہمارے پاس آئے، آپ نے اتنی اچھی منقبت اور پھر اسلام جو ہے وہ ہمیں سنایا. میں سمجھتا ہوں محرم کے حوالے سے آپ کی یہ جو چیزیں ہیں، اللہ آپ کے وہ زور قلم جو ہے اس کو اور مزید اس میں اضافہ کرے. آپ بہت اچھے شاعر ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، لیکن آپ کے لیے دعا یہی ہے کہ آپ مزید کتابیں لکھتے رہیے، اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اپنی شاعری سے اور آپ کے یہ جو خصوصی عقیدت ہے اس میں اضافہ کرتے رہیے. اللہ آپ کو اور زور قلم زیادہ کرے. اور میں اپنے دیکھنے والوں سے بھی گیلانی صاحب یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس محرم اسپیشل میں رانا سعید دوشی صاحب کی 3 کتابیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں. آپ ان تینوں کتابوں کا مطالعہ کیجئے اور ان کے لیے آپ نے ان کو دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کی شیئرنگ کرنی ہے اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دینے ہیں. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.